السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم، آیت نمبر 22 کا ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ ترجمہ۔ اور جب تمام امور کا فیصلہ ہو چکا ہوگا تو شیطان کہے گا، اللہ نے تو جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، اور میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا جس کی میں نے تم سے خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کچھ زور نہ تھا بجز اس کے کہ میں نے تمہیں اپنی طرف بلایا تو تم نے میری بات مان لی، لہٰذا آج مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ آج نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ اس سے پہلے جو تم مجھے اللہ کا شریک بناتے رہے ہو میں اس کا انکار کرتا ہوں، ایسے ظالموں کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہے۔ تفسیر۔ جب لوگوں کے اعمال کا حساب ہو جائے گا، اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ میں چلے جائیں گے تو شیطان کا دوزخیوں کے ساتھ خطاب ہوگا۔ شیطان دوزخیوں سے کہے گا، شیطان چونکہ خود بھی دوزخ میں جائے گا تو اہل دوزخ کو بھی جو اس سے ملامت کرتے رہے ہوں گے مخاطب کر کے کہے گا، دیکھو ایک وعدہ تو تم سے اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے کیا تھا، جو یہ تھا کہ قیامت کا دن یقیناً آئے گا۔ اس دن ہر شخص کی اللہ کے ہاں حضوری ہوگی، اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، ہر ایک سے اس کے اعمال دنیا سے متعلق باز پرس ہوگی، پھر اعمال کے مطابق ہر ایک کو جزا یا سزا ملے گی۔ یہ وعدہ بالکل سچا تھا جسے تم نے خود مشاہدہ کر لیا، اور ایک وعدہ میں نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے تم سے کیا تھا، جو یہ تھا کہ روز قیامت کا تصور محض ایک دھوکہ ہے۔ مرنے کے بعد انسان مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے، ہزاروں سال بعد وہ کیوں کر دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے، لہٰذا جو کچھ ہے بس اسی دنیا میں ہے، لہٰذا یہاں خواہ مخواہ اپنے آپ کو پابندیوں میں نہ جکڑو۔ اس دنیا میں جتنی زندگی ہے عیش و آرام سے گزارنی چاہیے، یا یہ وعدہ کیا تھا کہ فلاں پیر فلاں بزرگ کا دامن پکڑ لو، اس کی بیعت کر لو، اس کے حضور نذر و نیاز پیش کر دو، اگر آخرت کا دن ہوا بھی تو وہ بزرگ تمہاری سفارش کر کے اللہ سے بچا لیں گے۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ شیطان کا اعتراف کہ میرا وعدہ جھوٹا تھا۔ شیطان کہے گا، آج میں اقرار کرتا ہوں کہ میرا وعدہ جھوٹا تھا، مگر ایک بات ضرور ہے، وہ یہ کہ میں نے صرف ان باتوں میں تم میں ایک تحریک چلائی تھی، تمہیں اس طرح متوجہ ضرور کیا تھا جسے تم نے تسلیم کر لیا، لیکن میرے پاس نہ تو کوئی عقلی دلیل تھی اور نہ تمہیں قائل کر سکا، اور نہ میرا تم پر کچھ زور چلتا تھا،
میں تمہیں مجبور کر کے اپنی باتوں پر لگا لیتا، لہٰذا اب تم مجھے ملامت مت کرو، بلکہ اپنی عقلوں کو ملامت کرو کہ تم نے اللہ کے وعدوں کو چھوڑ کر میری پیروی کی۔ آج میں بھی ویسے ہی بے بس ہوں جیسے تم ہو، نہ میں تمہاری کچھ حمایت یا مدد کر سکتا ہوں، نہ تم میری مدد کر سکتے ہو، کیونکہ ہم دونوں یکساں مجرم ہیں۔